أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. برادران اسلام، عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، آج عید الاضحیٰ کا یہ مبارک دن ہے. تقبل اللہ منا ومنکم. آج کے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ کے ہاں سب سے عظمت والا دن یوم النحر 10 ذو الحجہ کا دن، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے. پھر اس کے بعد اس سے اگلا دن ہے امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ لہذہ الامہ. فرمایا مجھے عید الاضحیٰ کے دن عید کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں ذو الحجہ کے یہ 10 عظیم دن عطا فرمائے اور آج 10 ذو الحجہ کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے. اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. یہ ایام، یہ 10 دن تکبیرات کے، آگے ایام تشریق، یہ تکبیرات اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے دن ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کی بڑائی بیان کرو، خوب اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کثرت کے ساتھ اس چیز کا اعلان کرنا، اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی، مسلمان بنایا، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق دی. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اب اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں توفیق سے نوازا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، آج کے دن کا سب سے اہم عمل عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد، عید سے فارغ ہونے کے بعد وہ قربانی کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. آج کے دن ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے عید کی نماز کے بعد قربانیاں کرنی ہے. جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت اور ہمارے طریقے کو پا لیا. دوسری روایت میں فرمایا اس نے مسلمانوں کی سنت اور مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا.
یہ قربانیاں ایک عظیم مقصد کے لیے ہیں. ویسے تو ہر عبادت ہی ایک عظیم مقصد کی خاطر ہے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ قربانی کے عمل کو جو مقرر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. بعض مفسرین کہتے ہیں نماز سے مراد یہی عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور پھر اس کے بعد قربانیاں ہیں. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے. سو قربانیاں کرو اور ساتھ ساتھ سوچو کہ اس قربانی کو اس عظیم مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. محض جانوروں کو ذبح کر دینا، ان کا خون بہا دینا، گوشت کھا لینا یا بانٹ دینا، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ تمہارے ان قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتے، اسے تو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ تمہارا ظاہر عمل اللہ کی اطاعت میں ہے یا نہیں، دین کے مطابق ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. عزیز بھائیوں، یہ قربانی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا، اللہ کی طرف سے خواب آیا، اور نبیوں کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں. رؤی الانبیاء وحی، اللہ سے دعائیں مانگی اور دعائیں کرنے کے بعد ایک زندگی کے لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے پہلا بیٹا اسماعیل عطا فرمایا، اور جب وہ بیٹا چلنے پھرنے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو پھر یہ خواب آ گئی. اب قربانی مانگی گئی بیٹے کی. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کرتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے جگر گوشے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹے اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، فرمایا جب دونوں باپ بیٹے مطیع ہو گئے، یہ اصل چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی خوبی یہی ذکر فرمائی کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آیا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو کہا گیا، وہاں اپنی گردن کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، سمع و طاعت کا مظاہرہ کیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. یہ نہیں دیکھا خواہشات کیا کہہ رہی ہیں، برادری کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یا لوگ معاشرے کے اندر کیا رائے رکھتے ہیں، کسی چیز کو اہمیت نہیں دی، صرف اللہ کے حکم کو اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ کے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں کے ذریعے سے آزمایا، ہر بات کو انہوں نے
پورا کیا ہر امتحان میں پورا اترے. یہ ہر امتحان در حقیقت اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان تھا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس ابراہیم کو یاد کیجیے جو اپنے رب کے وفادار تھے، اپنے رب کے ہر حکم کو پورا کرنے والے تھے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی منہ موڑے گا جو بے وقوف ہوگا، احمق اور نادان ہوگا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کر لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہے. اذ قال له ربه اسلم، پوری سیرت ابراہیمی کا خلاصہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک واقعے کا خلاصہ یہ ہے جب ان کے رب نے ان سے کہا مطیع ہو جائیے، فرما بردار ہو جائیے، سمع و طاعت کا مظاہرہ کیجیے، اپنی گردن کو جھکا دیجیے. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا مطیع ہو گیا ہوں. آج اللہ رب العزت کا ہم سے بھی سب سے بڑا تقاضا یہی ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کہہ دیجیے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت کرنے والا بن جاؤں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سب سے آگے نکل جانے والا اور سب سے پہل کر جانے والا بن جاؤں. یہ اصل چیز ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی اطاعت اختیار کرو. اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو. تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہیں رزق کون دے رہا ہے، تمہاری زندگی موت کا مالک کون ہے، کل کائنات کا نظام چلانے والی ذات کون سی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، شفا دینے والا، رزق کے خزانوں کا مالک، یہ سارے اختیارات کس ذات کے پاس ہیں؟ ایک اکیلے اللہ رب العزت کے پاس ہے. یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے، اس کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ صرف ظاہری الفاظ کا نام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے. عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، جھکنا ہے، مدد مانگنی ہے، مشکلات میں پکارنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، دست بستہ قیام کرنا ہے، اپنی پیشانی زمین پر ٹکانی ہے. یہ سارے کام ایک اکیلے اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. اپنے پروردگار کی پہچان حاصل کرنے کے بعد فَلَهُ أَسْلِمُوا، اب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو. یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. جو کہا جا رہا ہے اس کو مانتے چلے جاؤ، اسی میں اصل کامیابی ہے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا مومنوں کا شعار یہ ہے، مومن وہ ہے، ہم پرکھنا چاہتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم مومن ہیں یا نہیں. تو مومن تو وہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کسی بھی معاملے میں تو وہ فوراً کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی کامیابی اسی سمع و طاعت کے اندر رکھی ہے. سنتے جاؤ، مانتے جاؤ. جو اللہ کے فرامین ہیں، جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کا علم حاصل کرتے چلے جاؤ، دین کو سیکھتے چلے جاؤ. وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دو چیزوں میں چھوڑ کے گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت اور میرا طریقہ ہے. قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے چلے جاؤ، سیکھتے چلے
چلے جاؤ، معرفت حاصل کرو اللہ نے کیا حکم دیے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی در حقیقت اللہ کے حکموں کو ہی آگے پہنچایا ہے۔ آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہ وہ حقیقی ایمان ہے جو آج ہم سے مطلوب ہے، اور یہ ہمارے دین کا ایسا بنیادی تقاضا ہے۔ محض زبان سے اگر کلمہ پڑھ لیں اور عملی طور پر اس سمع و طاعت کو اختیار نہ کریں، فرما برداری کو اختیار نہ کریں، اور پھر اپنی من مانی خواہشات کے مطابق اپنی مرضی کی زندگیاں گزاریں۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ جب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا، یہ مخالفت ہے، یہ نافرمانی ہے۔ گناہ اسی کو کہتے ہیں جب اطاعت کے دائرے سے انسان باہر نکل جائے، اسی کا نام فسق ہے، یہی سرکشی ہے، یہی بغاوت ہے اللہ تعالی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عزیز بھائیوں، ہمارے دین کا ہم سے سب سے بڑا اور بنیادی تقاضا یہی ہے، اور یہی خالص ایمان کی علامت ہے، ورنہ انسان معاشرے کے اندر زندگی بسر کرے، ڈگمگاتا رہے، حیران رہے، تذبذب میں رہے، کبھی ادھر نکل جائے کبھی ادھر نکل جائے، اپنے دین کی طرف اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، اپنے دین کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، دین کی کوئی پرواہ نہ ہو، یہ نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، دین نے ہم پر کیا پابندیاں لگائی ہیں، دین کے تقاضے کیا ہے۔ تو زبان سے کلمہ پڑھ لینا کوئی فائدہ نہیں دیتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان تردد میں رہتی ہے، حیران رہتی ہے، کبھی اس طرف چلی جاتی ہے کبھی اس طرف چلی جاتی ہے۔ یہ رنگ بدلنا اور دین کا رنگ اختیار کرنے کے بجائے مختلف انداز اور مختلف طور طریقے اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک طرز زندگی ہے۔ من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، دنیا کے اندر جس انسان کے دو چہرے ہوئے، دو رخ اختیار کیے، ہم کہیں دین کو بھی اختیار کریں اور لوگوں کو بھی خوش کریں، برادریوں کو بھی خوش کریں، اپنی خواہشات کے مطابق بھی زندگیاں گزاریں، فرمایا یہ دو چہروں والے قیامت کے دن ان کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ فرمایا بدترین لوگ دو چہروں والے لوگ ہیں، ادھر گئے تو ان کے ساتھ مل گئے، ادھر گئے تو ان کے ساتھ مل گئے، نہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کا جو رنگ ہے اس کو اختیار کرو، معاشرے کے اندر زندگی گزارو لیکن اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو مقدم رکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالق الناس ودینک لا تکلمن، لوگوں سے میل جول رکھو لیکن اپنے دین کو زخمی نہ کرو۔ عزیز بھائیوں، اللہ کی اطاعت میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، سب سے بڑی چیز انسان کی خواہشات ہے۔ اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے تو یہ اتنا خسارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں ان میں سے ایک ہوم متبع، وہ خواہشات جن کے پیچھے چلا جائے، وہ خواہشات جو شریعت کے خلاف ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہیں۔ آج یہی کہتے ہیں نا کہ جیسے ہمارا دل کر رہا ہے ہم ویسے زندگی گزاریں، ہرگز نہیں، ہم نے اپنے دل کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو،
چاہے عبادات کا مسئلہ ہو، یہ شکل و صورت، یہ لباس، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا اخلاق، ہماری گفتار، کردار، کوئی شادی بیاہ کا موقع آ گیا، کوئی غمی کا موقع آ گیا، ایک ایک چیز میں اپنی خواہشات کو نہیں دیکھنا، اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا، اپنے دل کو نہیں دیکھنا میرا دل کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی پیروی نہ کیجیے ورنہ یہ آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے گی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ اللہ کی اطاعت میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، انسان کا خاندان، انسان کی برادری، آباء و اجداد، بڑوں نے کیا کہا، بڑوں نے کیا کیا، ان کے انداز کیا تھے، ان کے طور طریقے کیا تھے۔ آج معاشرے میں ہم یہی کہتے نظر آتے ہیں نا کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کیا، ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، فرمایا ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، کہتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ نہیں، تم نے دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اگر باپ دادا کی بات اس کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر برادری کو نہیں دیکھنا، خاندان کو نہیں دیکھنا، اپنے بڑوں کو نہیں دیکھنا۔ سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان تکبیرات میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر چیز سے مقدم ہے۔ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والی چیز اکثریت بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، سوسائٹی یہ کر رہی ہے، لوگ اس طرح کر رہے ہیں، لوگوں کے عقائد یہ ہیں، لوگوں کے افکار یہ ہیں، لوگوں کے نظریات یہ ہیں، تو کیا ہم اپنے لیے اکثریت کو معیار بنائیں، معاشرے کو معیار بنائیں، سوسائٹی کو معیار بنائیں؟ نہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا آپ اگر ان کی بات مانیں گے جو زمین میں زیادہ ہے، یہ آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت کو نہیں دیکھنا، اصل دیکھنا اللہ نے کیا کہا، لوگ اس کے خلاف چلتے چلے، آپ اکیلے ہی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو، فرما برداری کرنے والے ہو، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ اس میں رکاوٹ بننے والی چیز کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی خاص شخصیت کو راضی کرنا، اپنے بڑوں کو، چودھریوں کو، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو، یہ مالدار طبقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بطور خاص ذکر کیا، قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش اللہ کی مانی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہوتی۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے ہمارے پروردگار ہم تو اپنے سرداروں کی بات مانتے رہے، اپنے بڑوں کی بات مانتے رہے، یہ وڈیرے، یہ چودھری حضرات، یہ جاگیردار، یہ کیا کہتے ہیں، ہم تو ان کو خوش کرنے میں لگے رہے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا۔ اطاعت کے رستے میں رکاوٹ بننے والی خطرناک چیز بری صحبت، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستیاں نبھانا اور ان دوستیوں کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنا، گناہ کے کام کرنا، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا انجام ذکر کیا، قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو نوچے گا، کاٹے گا، چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا رستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ مال کی محبت یہ بھی رکاوٹ بنتی ہے، اس محبت کو بھی اللہ کی محبت پر قربان کر دیا جائے۔ بات یہ نہیں ہے کہ مال کمانا ہے، بات یہ ہے اللہ کی اطاعت میں کمانا ہے، جائز طریقوں سے کمانا ہے، حلال نسلوں سے کمانا ہے۔ اگر حلال حرام کی
کی تمیز ختم کر دی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ حرام مال انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی وبال، آخرت میں بھی تباہی اور بربادی کا باعث، اطاعت کے رستے میں رکاوٹ بننے والی چیز اہل و عیال کی محبت، اولاد کی محبت۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بیٹے کی محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کیا، بیوی کی محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کیا۔ حکم ہوا بیابان وادی میں چھوڑائیے، چھوڑائے اور اس طرح چھوڑ کے آئے کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا جب ان کو وہاں چھوڑا۔ بیوی پیچھے سے آوازیں لگا رہی ہے، ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آخر کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کہنے لگے ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ عزیز بھائیوں، اگر ہم اس قربانی سے، اور یہ جو عید الاضحیٰ کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جو جانور ہم نے جا کے ذبح کرنے ہیں، ان سے اطاعت اور فرما برداری کا سبق حاصل کریں، اپنے خالق اور مالک کی، معبود حقیقی کی معرفت اور پہچان حاصل کر کے کہ یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، کسی دکھلاوے کے بغیر، کسی نمود و نمائش کے بغیر، کسی نیک نامی اور شہرت کے جذبے کے بغیر یہ جانور تیرے رستے کے اندر ہم ان کو قربان کر رہے ہیں۔ ترس بھی آتا ہے ان جانوروں پر، لیکن یا اللہ یہ تیرا حکم ہے، تو نے ان کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے، اور یہ ان جانوروں کی سعادت ہے کہ یہ تیرے نام پر قربان ہو رہے ہیں۔ کفار اور مشرکین غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کا حق ہے ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اسی لیے اللہ کو یہ عمل انتہائی محبوب ہے۔ تو اس انداز میں قربانیاں کر کے، اور اس قربانی سے سب سے بڑا سبق اطاعت اور فرمانبرداری کا، یہ سبق ہم حاصل کریں تو انشاءاللہ یہی اصل مقصد ہے اور یہی اصل کامیابی ہے، اور ہماری قربانیوں اور دیگر تمام اعمال کی قبولیت بھی اسی چیز کے اندر ہے۔ ورنہ اگر یہ قربانیاں بھی ہو گئی، عید کی نماز بھی پڑھ لی، عید الاضحیٰ کا موقع بھی گزر گیا، زندگی گزر رہی ہے، وہی گناہ، وہی نافرمانیاں، وہی غفلتیں، وہی سستیاں، وہی بدعقیدیاں، شرک کے اندر مبتلا ہونا، غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا، کوئی یا علی مدد کی صدا لگائے، کوئی یا رسول اللہ مدد کی صدا لگائے، یا کوئی اور اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، ہرگز نہیں، یہ حق صرف ایک اللہ کا ہے، اللہ کو پکارا جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہی تعلیم دے کے گئے، اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، آپ نے خود بھی اللہ کو پکارا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے پکارنا، اللہ سے مانگنا سکھایا، اور ہم نے آپ ہی سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ تو اگر یہ بدعقیدگیاں ہو، انسان بدعات کے اندر مبتلا ہو، سنت کی مخالفت ہو، دین کے اندر نئے نئے کام، لوگوں کے ساتھ برے رویے رکھنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، قطع رحمیاں کرنا، دھوکے دینا، فراڈ کرنا، چوریاں کرنا، ڈکیتیاں مارنا، ظلم اور زیادتی کے کام کرنا، اگر یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو پھر یہ قربانی بے مقصد جاتی ہے، ضائع جاتی ہے، چاہے جتنا مہنگا جانور ذبح کر لیا جائے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا مطیع نہ بنا سکیں، اور اللہ کا مطیع بنانے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اللہ کی اطاعت کی سب سے بڑی نشانی۔ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اللہ کا مطیع فرما بردار ہے یا نہیں، دلوں کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، لیکن اس کی ظاہری سب سے بڑی صورت نماز کی پابندی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، ہم اسی اکیلے کو اپنا معبود برحق تسلیم کر کے اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا سبق توحید کا سبق ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کی طرف یکسو ہو جاؤ، اس کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے، سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ان قربانیوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔
اور جو اس موقع پر قربانیاں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یاد رکھنے اور غریبوں مسکینوں کو ان تک گوشت پہنچانے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إله العالمين یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہم تیرے بڑے گناہ گار خطا کار سیاہ کار بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں ظاہر میں کیے, باطن میں کیے, جلوت میں کیے, خلوت میں کیے, ہر قسم کے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنا پکا سچا مطیع اور فرما بردار بنا دے. اپنی نافرمانیوں اور گناہوں والے تمام کاموں سے ہمیں محفوظ فرما لے. اپنی اطاعت اور فرما برداری کے جتنے کام ہیں, نیک کام ہیں, اچھے کام ہیں, خیر اور بھلائی کے کام ہیں, یا اللہ ہمیں ان کی توفیق نصیب فرما دے. حسن اخلاق کی توفیق نصیب فرما دے. صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرما دے. سچ کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبتیں ڈال دے. مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبتیں ڈال دے. دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, بغض ہے, کینہ ہے, انتقامی جذبات ہیں, یا اللہ ان سب کو دور فرما دے. تمام اچھے اخلاق ہمیں عطا فرما دے. عفو درگزر, تحمل, برداشت, صبر, یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب فرما دے. شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. زندگی کے ہر موڑ پر یا اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی رہے, تیری تقسیم پر راضی رہے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ اس عید کے موقع پر بہت سارے عزیز و اقربا, رشتہ دار, دوست, احباب یاد آتے ہیں. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے. ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. ان کی قبروں کو ان کے لیے تا حد نگاہ کشادہ فرما دے. ان کی قبروں میں ان کے لیے جنت کے بستر لگا دے اور جنت کا دروازہ کھول دے. یا اللہ ہمیں ایمان و اسلام پر استقامت نصیب فرما دے. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے. ایمان اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما دے. یا اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ تو ہم سے راضی ہو, اطاعت اور فرما برداری کے کام کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائے, اور جب آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر توحید و رسالت کا اقرار ہو, توحید و رسالت کی گواہی ہو. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما دے. جو پریشان ہیں, مصیبت زدہ ہیں, تکلیفوں میں ہیں, ان کی پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں, دکھ اور غم دور فرما دے. جو مقروض ہیں, قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں, ان کے قرضے دور فرما دے. ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون, الفت, پیار, محبت پیدا فرما دے. اپنی رحمتوں کا یا اللہ نزول فرما دے. ہمارے گھروں کو, اس ملک پاکستان کو, پورے عالم اسلام کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ جو دشمنان اسلام ہیں, جو دین کے دشمن ہیں, تیرے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, اس ملک پاکستان کے دشمن ہیں, عالم اسلام کے دشمن ہیں, یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما دے. ان کی سازشوں کو انہی پر الٹا دے. یا اللہ تو خود ہی ان سے نمٹ
نپٹ لے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے, اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے. تمام نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کو یا اللہ پورا فرما دے. جس طرح تو نے آج کے اس عظیم دن میں اس موقع پر یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے لیے چلائی ہیں, یا اللہ ہماری قبروں میں بھی ہمارے لیے اسی طرح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دینا. یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا. اپنے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا, اور ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.